ہوئے اس کی رضا کا دامن نہ چھوڑے. اسی لیے صحابہ کرام بس چاہتے یہ کہ حضور پاک راضی ہو ہر کام میں. جب حضور کے جنگ لڑتے تھے، جنگ میں شہید ہوتے تھے، تو کوئی خیال یہ تھا کہ حضور کے قدموں تک پہنچ جائیں، اور جو قدموں تک پہنچ جاتا تھا وہ کہتا تھا فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا، اپنے مقصد کو پہنچ گیا. میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام، جس کو محبوب چاہ لے اس کو اور چاہیے کیا؟ مجھے یہاں ایک بات یاد آئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں شیخین نے اس کو بیان کیا. ایک حضور پاک نے ارشاد فرمایا آپ لوگ کے علم میں یہ بات تو ہے کہ حضرت ابی بن کعب بہت بڑے قاری تھے. ہاں بہت بڑے قاری تھے، بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے. اسی لیے رمضان شریف میں جب تراویح ہوتی تھی تو تراویح حضرت ابی بن کعب پڑھاتے تھے، اور فرض اور وتر حضرت رضی اللہ تعالیٰ پڑھاتے تھے. یعنی فرضوں کی جماعت اور وتروں کی جماعت یہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پڑھاتے تھے. اور تراویح جو پڑھاتے تھے وہ حضرت ابی بن کعب پڑھاتے تھے، بہت اچھا قرآن پڑھتے. تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھو. حد اللہ ہوتا ہے پھر محبوب سے تو پڑھتا ہے اس کو پڑھا کے بڑے پیارے انداز میں، تو پھر تیرے پڑھنے کے بعد ہم بھی رد کرنا ہوتا تھا، ہم بھی اپنے ہی کلام کو ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں. پیار تو آتا ہے نا کلام پر، جب کلام کو صحیح پڑھا. تو ان کے اچھا قرآن پڑھنے کی بنا پر، اچھی تلاوت کرنے کے بعد تو گانے اچھے گاتے ہیں، اور سونا گانا پیا گاتا ہے، اور وہ ان لوگوں کے پاس یہی ہے قرآن. تو جب اللہ پاک نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ میرے محبوب یہ سورہ لم یکن الذین، اور قرآن پاک اپنے بیٹا پتی باتیں مت کرو، نکالے بیٹھے پیچھے ہو جاؤ، ہٹا پیچھے، تم کو کہہ رہا ہوں میں کالے چپ پیچھے دور ہو جاؤ، کہیں اور جگہ جمعہ پڑھو جو مولوی کو چھپ کر جائے اور کچھ نہ بتائے. وہ نوکر مولوی ہے، غلام مولوی ہے، یہاں غلام مولوی نہیں. یہ باتیں مت سن کے جاؤ، باتیں کریں گے پتہ ہے تو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ابی بن کعب کے سامنے آپ قرآن پڑھیں، حکم دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابی بن کعب مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں قرآن پاک پڑھ کے تجھ کو سناؤں. تمام محدثین و مفسرین نے استطاعت لکھا ہے کہ تاکہ ان کو اور ان کی اصلاح ہو جائے. میں بھی جو تو پڑھے گا تو مزید ان کو رنگ لگ جائے گا. تو اس پر حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا سمانی اللہ نے میرا نام لے کے فرمایا اعلیٰ نام، کہا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے فرمایا ہے. تو جب کا ابیون، اور پھر روایت و بکا ابیون کہ حضرت ابی بن کعب رونے لگے خوشی میں اتنی خوشی نصیب کہ اللہ نے میرا نام لیا اور اس سے رونے لگے. تو یہ خوشی میں بھی رونا آتا ہے، سمجھے گا نہیں؟ یہ ایک تو غمی میں روتا ہے انسان، یہ خوشی میں رونا. یہ خوشی اللہ نے نام لیا میرا، جب اللہ نام لے کسی اور کو اس کے تو دونوں جان تر گئے. کہا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے. تو میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانو اسی طریقے سے یار غار نے جب حضور کی ذات پر سب کچھ قربان کر دیا اور دیکھتا مال کے مطلب فرمایا تب سب تو حضور خدمت کرتے، اتنا مال تو تھا نہیں، تو گھر میں جھاڑو مارا، بوکر، سوئی، دھاگے، کپڑے سب اکٹھے باندھ لیے.
اور بوریے کا لباس اور کیکرے کانٹوں کے بٹن لگا دیے. کیکرے کانٹے ہوتے ہیں نا, ان کے بٹن لگا دیے اور حضور کی بارگاہ میں آ کے وہ کانٹے رکھ دیے. حضرت مولوی فاروق کا تم نے بارہا سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج ہم ان سے بڑھ جائیں گے, ان کے پاس اتنا مال نہیں رہا. کبھی ہم کو بڑھنے نہیں دیا انہوں نے, لیکن حضرت مولوی فاروق نے گھر مال کے 2 حصے کر دیے, ایک حضور کے دے اور آدھا گھر والوں کو دیے. انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا, سب کچھ دیا. اللہ جب یہ حالت ہوئی تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے, اور جبریل علیہ السلام کا لباس بھی وہی تھا جو یار غار کا تھا, بوریے کا لباس, کیکرے کانٹوں کے بٹن. تو حضور السلام نے فرمایا اے جبریل تو اللہ کا مقرر فرشتے یہ کیا لباس ہے؟ کہا آقا میرا نیاز تحت سرا سے لے کے لا مکان تک خدا کے جتنے بھی فرشتے ہیں سب کا لباس یہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے یار کے یار کی سنت وہاں ان کی سنت کر رہے ہیں. کیسے آنا حضرت کا تاریخ ہے. کہا حضور اللہ پاک نے بھیجا ہے اور کہا میرے محبوب کو کہہ دو کہ اپنے یار ابو بکر صدیق کو ہمارا سلام پہنچا دیں, اور اپنے یار سے یہ بھی پوچھیں کہ ابو بکر صدیق اراضینا انت عنی فی فقر کا حاضر, کہ اس فقیری حالت میں تو اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا اے میرے یار کا اللہ سلام فرماتا ہے, اور اللہ وزارت سے فرماتا ہے, اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ اپنے یار سے پوچھیں کہ ہم کو اس فقیری حالت میں راضی بھی, ہم سے راضی بھی ہے نا یا ابو بکر صدیق. تو رونے لگ پڑے, آنسو آگے خوشی میں کہ اللہ میرے وزارت کو ذکرتا ہے, اللہ مجھ سے دعا پوچھتا ہے, اور بے شک کا کہتے ہیں کہ انا ربی راضی, انا ربی راضی, انا ربی راضی. میرے آقا میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں. اللہ نے اعلان فرما دیا بڑا سوف ہے اللہ, اگر ابو بکر صدیق ہم سے راضی ہے تو ہم بھی ان کو راضی کریں گے. بات تو ہوئی نا. تو یہ لوگ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی, یہ بچے ہیں جو شرارتی بچے آ کے بیٹھ گئے ہیں, تو شرارت نہ کر چپ کر کے بیٹھ جائے. بلال تیرا باہر جانا تھا. یہ لوگ بڑی خوشی سے بچوں کو بھیج دیتے, پینٹ کوٹ لے کے جا کے رسول لباس کھانا کہتے ہیں جاؤ مسجد جاؤ شور کرو. کچھ لوگوں کو خیال چاہیے اپنے بچوں کو کپڑے بھی اچھے پہننا ہے, مسلمانوں والے کپڑے پہننا ہے, اور پھر مسجد میں بھیجو. لال مت لگاؤ, ایسے لال بہت اچھے نہیں ہوتے. اعجاز سوچ رہا ہوگا کہ آم دے دے ہیں مسجد ہے آم تو دو, جی نہ ہی آؤں تو پھر بھی بڑھے گا, یا نہ آؤں تو دو. وہ اعزاز کی سوچیے, کیونکہ مجھ سے اعزاز کہہ چکا ہے نا بھائی تسی نہ کرو کہ سر ٹوپی رکھو سر پہ, رومال رکھو سر پر, ننگے سر بتاؤ انہیں کی سلام آتا دو. آمن تو دو, عادت بھی پڑ جائے گی, پھر کیا کرو گے جب تمہارا مذہب ہی چھوڑتا ہے. وہ ہر ایک کا اپنا مذہب جو چیز نے بنایا ہوا اچھا ہے. ہم اپنے آپ نہیں کہتے نہیں, لیکن ہمارا اپنا مذہب اہل سنت والجماعت ہے, اور ہمارا مذہب اس میں سچا اور بہتر ہے کہ اس کی مثال ہی. لیکن کون بتائے, کون عالم بتائے کہ ہوا کہ بھائی یہ کرو وہ کرو یہ کرو, کون نہیں کرو کہ شرارتوں سے. جب ماں باپ گھر میں ڈھول بجائیں گے ناچے گیں گے تو بچے تو اس سے بھی کہتے ہیں. تو خیر میں جو بات عرض کر رہا تھا, جساسا یہ ہے کہ خوشی میں بھی رونا آتا ہے, کمی بھی آتی ہے, اور جب محبوب راضی ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے, اور وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے؟ خدا کی محبت ہے, خدا کو چاہتے ہیں, خدا کے رسول کو چاہتے ہیں. لیکن اگر خدا اور خدا کا رسول چاہ لے تو پھر وہ کون سی. اگر امام علی مقام کے اندر یہ اتنی استعداد تھی اور اتنی طاقت تھی اور اتنی قوت تھی حق کی, تو تبھی تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہم انی احبہما واحبہما, اے میرے مولانا حسنین کریمین سے پیار کرتا ہوں, ان سے محبت کرتا ہوں, ان کو اپنا محبوب سمجھتا ہوں. واحبہما, اے اللہ تو بھی ان سے پیار کر. بتا حضور پاک دعا کریں تو اللہ کے اوپر کیوں رحمت ہو.
وہ تو جیسا البلد سر النبی ہے، وہ تو نماز رسول تھے، حضور کے کندھوں پہ بیٹھے پڑے تھے، نماز میں حضور ہو تو کندھوں پہ بیٹھے، تو پھر حضور نے بھی تو کتنا نوازا ہے، وہ فیض بھی تھا اور وہ استعداد بھی تو تھی۔ امام حسن نے حضرت سے ایک دن پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابا جی ہاں بیٹا آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ کیوں نہیں؟ اللہ کی محبت ہے۔ تو نانا جان کی محبت بھی ہے؟ ہاں بیٹا کیوں نہیں؟ یہ امام حسن پوچھ رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ابا امی کی محبت بھی ہے؟ ہاں بیٹا۔ تو ہماری دونوں بھائیوں کی حسن حسین؟ کہا بیٹا کیوں نہیں؟ ہماری محبت بھی۔ تو ابا پھر آپ کا دل تو نہ ہوا کو پھڑولا ہی ہوا اتنا سب کی۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ بےتاب ہو گئے اور فوراً اٹھا کے گودی میں اور چوما، کہا واہ بیٹا شاباش، اتنی سب کی محبت دی، یعنی کہ بات کہی بچوں میں کیسی بات کہیں گے؟ یہ تو میرے نبی کے غلاموں، کیا شانتی حضرت حیدر کرار کی اور کیا شانتی حضرت حسن کی، کیا بات تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ خدا رسول کے چاہنے والے تھے۔ آپ نے دیکھا ہے، میں نے حضرت ابی بن کعب جب حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو قرآن سناؤں اور پڑھوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے، تو یہ پوچھا کہ اللہ نے میرا نام لیا حضور؟ کہا ہاں تیرا نام لیا ہے۔ اسی کو پھڑک گئے اور کہا اس خوشی میں کہ الحمدللہ اللہ نے میرا نام لے لیا ہے۔ تیسری چیز تھی کہ جو صحابہ کرام کتنے کتنے مسائل اٹھاتے تھے، کتنے کتنے دکھ سہتے تھے، کیا کیا کچھ ان کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن جب تو ایسی ایسی تکلیف تھی جن کا ہم اور تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جتنا کفار ان کو ستایا، کفار نے کفار ستاتے تھے اور جو دکھ پہنچاتے تھے، لیکن جب وہ حضور کے در دور پر حضور کو دیکھ لیتے اور حضور مسکرا پڑتے، آپ فلاں نام لیتے، بس وہ تمام تکالیف کافر ہو جاتی، تمام تکالیف ایک نگاہ سے جس کی تسکی سے روتے ہوئے حسرت اس تبسم کے آپ کو لاکھوں سلام ہوتا۔ تو حضور کہتے ہیں او میرے فلاں، اسی خوشی میں ان کی یہ لفظ کو تھوڑا نہیں، وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہتے کہ تو ہمارا ہے، اتنا کہتے کہ تو ہمارا ہے، ہر ستم ہر جفا، ہر جفا ہر ستم گوارا ہے۔ ستم کا معنی بھی ظلم ہے اور جفا کا معنی بھی ظلم ہے، کوئی کتنا ہی ظلم کر لے، کتنا ہی ستا لے، کتنی تکلیف دے لے، لیکن آقا اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، تو تمام کافر ہو گئی، تکالیف جاتی رہی۔ میرے نبی کے غلاموں، مکے میں حضور طواف کے لیے آئے تو کفار اجازت نہ دی کہ اس سال میں جائیں گے، پھر آنا ایک دن وعدہ کر لیا، حضور وعدہ فرماتے تھے اسے کہ یہ جیسے چاہتے ہیں ہمارا قدم تک، چاہے صحابہ نانا ہوتے ہیں حضور ان کی باتوں میں، اور یہاں تک بھی وعدہ کر لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے آپ کو آئیں، لیکن اگر کوئی مکے کا آدمی آپ کے ساتھ جائے گا آپ کو چاہ کے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کا کوئی ساتھی مکے میں رہ گیا ہمارے پاس تو آپ اس کو نہیں لے جا سکتے۔ حضور نے یہی قبول فرما لیا کہ ٹھیک۔
3 دن کے بعد میں چل کے بعد 3 دن پورے ہو گیا، آپ چلے جائیں مندر یہاں سے مکہ مکرمہ سے. تو حضرت حمزہ کی بیٹی تھی، اس کے بہت سے نام سے 5-6 نام تھے، اب ہمارا نام پہلا نام تھا وہ تھی. تو حضور کے پیچھے بگی چاچا جی جلدی کے ساتھ چل. خیر حضور پاک نے فرمایا ٹھیک بچی کو لے آئے. بعض محدثین نے فرمایا جو مجھے طے ہو گئی تھی شرط تو اس کو کیوں لائے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مردوں کے لیے کہا تھا، عورت کے لیے نہیں کہا تھا. یہ بچی تھی. جب اس کو لے آئے، حضرت حمزہ کی بیٹی جو ہمارا تھی وہ مکے میں رہ گئی تھی. تو اس نے جو حضور سے شیٹ رکھ لے کے تو چاچا کر کے حضور کے پیچھے دوڑی تو حضور لیا. تو حضور کو چچا کیوں کہتی تھی یہ بھی تم بتا دو، کیونکہ حضور پاک حضرت حمزہ کے بھائی بھی تھے. حضرت حمزہ حضور کے چچا تھے نا، لیکن بھائی بھی تھے. اکٹھا دودھ پیا سویبہ کا اس دونوں نے، حضور پاک نبی اور حضرت حمزہ نبی. تو رضائی بھائی بھی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے سگا بھائی. جیسے حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت حمزہ کی بیٹی سے آپ نکاح کر کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضور پاک نے فرمایا علی وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، حضرت حمزہ میرے رضائی بھائی ہیں، اس لیے رضائی بھائی جیسے سگے بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے ہی رضائی بھائی کی بیٹی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. خیر جب مدینہ طیبہ میں آ گئے تو حضرت علی نے کہا کہ اس کے حقدار میں ہوں، میں میرے گھر میں پرسے کو پیس کی ٹھیک ہے کہ کوئی قریبی ہے. حضرت حمزہ ہے، حضرت جعفر نے کہا کہ نہیں جی میں اس کا حقدار ہوں، میرے پاس جائیں گے. کیوں کہ اس کی ماں کی بہن میرے نکاح میں خالہ، وہ خالہ رکھتی ہے، اور جو خالہ ہوتی ہے وہ کل میں وہ ماں کی طرح ہوتی ہے. میرا میں حضرت زید اٹھے اور علی پیزاد حقدار ہے میرے بھائی کی بیٹی. اچھا کیونکہ حضور نے جب مدینہ طیبہ میں صحابہ آئے تھے تو دو صحابوں کی دوستی کرتی تھی، تو آپس میں بھائی ہیں، اخوت ان کا تیرا بھائی ہے، تیرا بھائی ہے اور تیرا بھائی ہے. تو یہ ایسا معاملہ تھا. انہوں نے کہا میری بھتیجی ہے میں اقدار. جب یہ تینوں جھگڑ پڑے، حضرت علی اور حضرت جعفر اور حضرت زید، تو حضور پاک نے فرمایا ہاں حضور پاک نے وہ بچی پہ دے دی حضرت جعفر، چونکہ آپ کے نکاح میں ان کی خالہ ہے تو خالہ ماں کی طرح ہی ہے. اب رہ گئے وہ دو، حضرت علی رہ گئے، زید رہ گئے. تو حضور پاک نے ان کو کہہ دیا، حضرت جعفر کو کہا انت اشبہت منی فی خلقی و خلقی، اے جعفر تو صورت و سیر تم میری طرح ہی ہے. اور حضرت علی کو یہ کہہ دیا کہ یا علیو انت منی وانا منکا، اور حضرت زید کو فرما دیا کہ یا زید انت اخی و مولاي، تو میرا بھائی ہے اور ہمارا آزاد کردہ غلام ہے. اب ان کو ان لفظوں سے اتنی خوشی ہوئی کہ حضرت جعفر بھی ناچنے لگے. تو ناچ نہ کرو، رقص کھیلو، پاؤں اٹھا کے اور ایسے کود رہے ہیں. اور وہی اب حضور کہہ دیا. یہاں سے صوفیاء نے جو رقص کیا ہے نا، صوفیاء نے یہ رقص بے خودی میں بچت طاری ہو جاتا ہے، تو وہ رقص یہاں سے دیا. یہ فتح الباری میں موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے. بس یعنی میں بات یہ کرتا رضا کی اور خوشی کی کہ ان لفظوں سے ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ بے خود ہو گئے. ان کو یہ پتہ نہیں ہم ناچ رہے ہیں کود رہے کر حضور کہہ رہے ہیں ادھر ایک ٹانگ اٹھا کے ایسے اس ان لفظوں سے تو میرا بھائی ہے، اے بھی تو مجھ سے ہے، اور اے جعفر تو صورت و سیرت و مل جیسے ہی ہے. اس نے لفظ ہی ان کے لیے کہا. تو اسی لیے سے جو کہا میں نے عرض کیا تھا کہ ہر جفا عزتم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے
حضور پاک کی طرف سے پیغام مل جائے کہ تو ہمارا ہے، تو اس کو اور کیا چاہیے؟ اس لیے چاہیے اچھوں کو جس طرح چاہیے، وہ اگر چاہے تو کیا چاہیے؟ میرے آقا غلام، اب اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندو جو میرے چاہنے والے ہیں، میرے محبوب غلام ہیں، جو میرے پیارے ہیں، تو میرا حکم ہے کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، میرے نیکوں میں شامل ہو جاؤ، میرے یاروں میں شامل ہو جاؤ، اور پھر وَادْخُلِي جَنَّتِي، پھر میری جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ تو بات یہ ہے کہ محبت ہو سے اب حضرت دیکھ رہا ہے دل میں محبت ہے، اللہ ہے، حضرت امام حسین کی محبت ہے، امام حسن کی محبت ہے، صحابہ کرام کی محبت ہے، ان کی محبت تو کیا کوئی ایک ولی کی محبت عام جو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہیں، جو اس کی محبت دل میں آ جائے تو خدا کی قسم وہ بھی جنت سے باہر نہیں رہ سکے گا، بشرطے کہ وہ محبت میں پکا ہو اور محبت میں سچا ہو، محبت میں فرار نہ ہو، محبت میں دھوکہ نہ ہو، دل سے چاہے۔ جب دل سے کسی کو چاہ لیتا ہے تو جب وہ ان کا چاہنے والا ہے تو ان کے چاہنے والا کیسے باہر رہ سکتے ہیں؟ وہ تو کہتا ہے کہ من عادانی ولی فقد عازمتہ بالحرب، اپنے پیاروں کا تو اللہ پاک کو اتنا خیال ہے کہ جس نے میرے پیاروں سے دشمنی کی تو اس کو میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خود رب کہہ رہا ہے کہ میری تمہاری ماؤ شما کی بات سمجھتے ہو کہ میرا اعلان جنگ ہے، یعنی تو اس سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ چون خدا خواہد کے پردہ کس درد میں رسندم تانا پاکا درد، جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کا پردہ فاش کر دے یا اس کو رسوا ذلیل کر دے دنیا میں تو پھر وہ اور جا کر گستاخ بڑھاتا ہے، اس کو وہ پھر اور جا کے بدنامی کرتا ہے، اور برائی کرتا ہے، اس سے دشمن رکھتا ہے، تو سمجھو کہ یہ کیا اولیاء ہو سے ولی ہو سے، تو ولی نہ ولی بشان تو وہ بات ہے کہ ولی کو ولی بشان تو اسے نہیں بچا سکتا۔ یہ چیزیں ہیں کہ چاہنے والی اور محبت والی، اس کا بے شمار سے واقعات ہیں۔ اب تم دیکھ لیجیے محرم سنگھ ہے کیا تاریخ ہے محرم؟ 2 یہ بابا فرید کا اب وہ کھلتا ہے بیشی دروازہ، تو دیکھ لو کہ ہزاروں نے لاکھوں دنیا اور لینڈ نہیں ہوتی، میلوں صاحب، اور جس پر ڈنڈا پڑ جائے وہ تو اور کھولتا ہے، یا فرید جو یا اللہ کرتے رہے، اللہ نے فرمایا میرے بندوں میں تمہیں صلہ ایسا دوں گا، تم میری یاد کرتے ہو، وہ یا اللہ کہتے ہو، دنیا تمہارا نام لے گی۔ دیکھ لو دادا صاحب دیکھ لو، میاں صاحب سے کوئی سرکار دیکھ لو، کہیں دیکھ لو جہاں اولیاء ہے، کتنی دنیا جا رہی ہے، آ رہی ہے، لنگر جاری ہے، اور وہ سلسلہ چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے؟ اچھا حسین یہاں سے ہو رہی یا علی بھی ٹھیک ہے، لیکن یاری ہمارا نعرہ نہیں، سنی یاری ہمارا نعرہ نہیں، لغات اٹھا کے دیکھو یہ شیعوں کا نعرہ ہے، لیکن کوئی بات نہیں، شیعہ بھی یاری گئے، ہم بھی یاری گئے، برائی تو کوئی نہیں، یا علی کو یا ابو بکر صدیق کو یا عمر کو یا عثمان کو، یا علی حضوری کو، یہ تو یعنی یہ بات نہیں ہے حضرت، یہ تو اولیاء کرام تو کوئی فرماتے ہو میاں کہیں تمہیں کوئی تکلیف ہو صحیح ہمیں یاد کر لو، جہاں بھی یاد کرو گے وہیں ہوں گے ہم، ان کنت فی کرب مباشرۃ فنادی یا ضرور، حضرت ضرور کامل ولی تھی، انہوں نے فرمایا میرا عقیدت مند، میرے مرید، ان کنت فی ضیق و کرب و وحشۃ، کسی مصیبت میں کسی پریشانی میں جب تم مبتلا ہو جائے تو میں نہ دے کہ یا ضرور، دور سے ندا کر ہمیں آواز دے کہ یا ضرور آ تیرے صورت ہی میں چھوڑنا ہوں گا۔ یہ الحاوی میں فتاوہ میں ہے، یہ بات الحاوی میں فتاوہ میں مشکل چھاپے میں متفاہر میں اس جنہوں نے کہا کہ تو ایک پر ندا کر دے فوراً پہنچ،
یہ تو مجھے ان کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے. وہ جیسا بندی کو ولیوں کے بعد بیان کرتے ولیوں کی حکایت بیان کرتے تھے. ولیوں کی حکایت سے ہی جو سنی بنتا ہے آدمی. ان کی کرامات نہ بیان کرو تو سنی کہاں رہے گا وہ. ہاں ہمارے اندر یہ لوگ موجود ہیں. آواز دے صحیح کیسے دے چپ کر کے کہتے تو فوراً موجود. کیوں؟ انہوں نے اللہ پاک کو راضی کر دیا, اللہ کے محبوب کو راضی کر دیا. اور جب اللہ کا محبوب راضی ہو جائے تو وہ ان کے ہو گئے, وہ ان کے ہو گئے, جو مصطفیٰ کا ہو گیا مصطفیٰ اس کا ہو گیا, اور جو مصطفیٰ کا ہو گیا سمجھو خدا کا ہو گیا. امتوں کے ہاتھ ہیں سب اولیاء کے ہاتھ ہیں. امتوں کے ہاتھ ہیں سب اولیاء کے ہاتھ میں, اور اولیاء کے ہاتھ ہیں پھر انبیاء کے ہاتھ ہیں, اور انبیاء کے ہاتھ ہیں پھر مصطفیٰ کے ہاتھ میں, اور مصطفیٰ کے ہاتھ ہیں پھر خود خدا کے ہاتھ. یہ اللہ فوق ایدیہم. اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. میرے محبوب جو لوگ تیری بیعت کرتے جو تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں وہ تیرے ہاتھوں میں دیتے, میرے ہی ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کا فرمان ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی اور پنجتن پاک نبی پاک 1, عمر شریف 2, عمر فاروق 3, عثمان بن عفان 4, حضرت حیدر کرار 5. ایک تو یہ 5 جن پاک. اور عام لوگ سمجھے دوسرے لوگ کہتے ہیں بھائی حضور پاک, حضرت علی حضرت فاطمہ زہرا, حضرت امام حسن بن امام حسین. ان میں تو کسی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ تو ایسی ہستی ہیں کہ اپنے تو اپنے کو تو غیر بھی مانتے ہیں, غیر بھی مانتے ہیں. ہمیں اس سے ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے, یہ اوزر ہیں. مبالغہ کا معاملہ تمہارے سامنے ہے. جب حضور سے عیسائی مبالغہ کرنے کے لیے آئے اور کہا جی مبالغہ کرنے کا, حضور فرماتے کرو, آ جاؤ تم بھی اپنے بچوں کو بچوں کو لے آؤ, ہم بھی لے آتے. تو حضور پاک خود حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان ذو النورین, حضرت حیدر کرار کو لے کر تشریف لے گئے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک خود حضرت حیدر کرار اور حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, یہ جو ان کا یادگار کا جو بیان کے تفسیر در منصور میرے کتب خانے میں ہے, مصری چھاپے میں ہے, بیروت کی چھپی بھی ہے اور دوسری بھی ہے مصر کی چھپی, اس میں ان کا نام موجود ہے, وہ بھی موجود ہے. تو جب یہ نکلے بات تو تمہیں صرف ان کے بچے انہوں نے اپنا نامی کامی بہت بڑا کامی پادری بلایا کہ جسے سب سے اونچا سمجھتے تھے وہ بھی یہ آئے. پادری نے جب ان کو دیکھا چہرے کو دیکھتے وہ سمجھ گئے, یعنی میں کہہ رہا تھا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی جانتے تھے. اور ان سے مقابلہ ہمارا, اپنے عیسائیوں کا, عیسائیوں سنو مبالغہ نہیں کرنا. کیوں کہ انی ارا وجوہن بتا من بین یدی اللہ ہے. یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ چہرے ویسے ہیں کہ اگر جنہوں نے ہاتھ اٹھا دے اللہ کے سامنے دعا کر دی تو ان کی دعا تو تزال الجبال بدعائہم, اگر ایک پہاڑ کو ہٹانا چاہے تو پہاڑ ہٹ جائے گا, اور اگر اسے تم نے مبالغہ کر لیا اور مقابلہ کر لیا تو لا یبقی فی الارض, کبھی تم زمین میں باقی نہیں رہو گے, ملا بیٹھ ہو جاؤ گے. تو انہوں نے آگے ہاتھ جوڑ دیے, کہا جناب ہم مبالغہ نہیں کرتے, آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے نبی نے فرمایا تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے کہ اگر اسی مبالغہ ہو جائے تو عیسائی سارے ہی نیست و نابود ہو جائیں, نیست و نابود ہو جائیں. لیکن وہ سمجھ گئے کہ یہ چہرے یہ صحیح کر چہرے بتا رہے ہیں کہ اگر یہ ہم ہاتھ ڈالتے اس کے سامنے تو ملا بیٹھ ہو جاؤ گے. اپنوں کو نہیں پتا چلتا, اپنا بھائی سمجھ لیتا بھائی تو ہمارے جیسا ہی نہیں. وہ پھر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ آپ نے پہچان لیا کہ
چہرے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آ گئے اس لیے ان سے مکرم مولانا تو میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلاموں یہ عربی کی مثال ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اسی کو کہا جاتا ہے جس کی دشمن گواہی دے۔ تو بہر صورت اللہ پاک ہمیں ان کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور ہمیں دنیا میں رہیں تو ان کی محبت کے ساتھ زندہ رہیں، اور جو ان سے جائیں تو یہی سرمایہ حیات و ممات ساتھ لے کر جائیں۔ واخر دعوانا